میں گزارش گزار ہوں جناب افسر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال بآواز بلند نعرے سے۔ خواتین جلسہ آج کا رقیب مزید علماء کرام جو تشریف لا رہے ہیں، بزرگان مولانا افسر حسین صاحب کو دار مولانا جلال حسین صاحب کو آپ سب اللہ چیز سامنے تشریف ہے اور میں تعمیر کرو امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، باپ بیٹے دونوں ذلیل، امریکہ اسرائیل، باپ بیٹے دونوں ذلیل، امریکہ اسرائیل، باپ بیٹے دونوں ذلیل، امریکہ ہو چکی ہے کہ بہت جلد ہم بی بی کا روزہ محفل سے آئے گا جس دم تیرا بیٹا زہرا تب مدینے میں بنے گا نیا کعبہ، آج کہے کہ آج بھی روتا ہوں فاطمہ زہرا لکھوں کیسے شہادت آپ کی ہمارے سامنے موجود ہے، میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران سے آنے والے عظیم عالم دین مولانا سید ایم شاہ عباس زیدی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور درگاہ اجمیر شریف درگاہ سے دو محترم مہمان کے برادران اہل سنت جن کے دیدار کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ شخصیتیں جناب سرور چشتی صاحب، جناب مولانا کامران چشتی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور علماء کرام کی ایک فہرست سے دل چاہتا ہے کہ ایک کا نام لیا جائے اور ان کا شکریہ ادا کیا جائے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ پھر جلوس یہیں پہ ختم ہو جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ واقعاً ہم لوگ، میں کل بات کر رہا تھا سرور صاحب سے کہ ہم شیعہ بے انتہا عقیدت، ارادت اور محبت رکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ ان کی ایک ربائی، وہ 4 مصرے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی پاکیزہ ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ جب بھی اس روائی کے اوپر غور کرتا ہوں، اور علماء نے اتنی تقریریں کی ہیں، ایک مسلسل تقریر ہمارے نصیر آدمی صاحب کی ایسی موضوع پر ہے، موجودہ تقریر نہیں کر رہے تھے، سنانا ہی ہے، اور میں موجود تھا اتفاق سے۔ آپ نے ان 4 مصرے کو لے کر تقریر کی تھی، اور بڑی پیاری بات کہی تھی، عجیب و غریب، مجھے بہت پسند آئی۔ ان کا نقطہ ہے، یہ سامنے پڑھ دیتا ہوں، اگر
اگر کہیں اور پڑھیں گے تو کہیں گے میرا نقطہ پڑھ دیا ہے انہوں نے. اس لیے اب جو ان کے سامنے میں خود پڑھتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 4 مصرے ہیں. میری بات آ رہی ہے تو سنیجیے، بہت زیادہ نہیں ہے. کہ 4 مصرے ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اب ذرا غور کریں کہ 4 مصرے ہیں. 4 مصرے میں 3 مصروں میں امام حسین کا نام ہے اور 1 مصرے میں یزید کا نام ہے. جہاں جہاں حسین پایا جا رہا ہے وہاں یزید کا نام نہیں ہے، اور جہاں یزید کا نام ہے وہاں حسین کا نام نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر حسین پائے جاتے ہیں وہاں پر یزید نہیں ہوتا، اور جہاں یزید ہوتا ہے وہاں حسین نہیں ملیں گے تمہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. اس 15 منٹ مجھے بولنا ہے اور جو آج کا مخصوص موضوع ہے 15 منٹ میں سب سمیٹنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر یہ سوچتا ہے کہ پڑھے کیا، لیکن آج میری مجبوری ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں چھوڑوں کیا جو لے کر آیا ہوں، تیاری کر کے آیا ہوں. تو سنے محترم، جو بات اب کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے سرور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کی خدمت میں بھی کچھ باتیں پیش کر دی جائیں اور یہ جانیں کہ شیعیزم کیا ہے. یہ شیعوں کو پہچانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج بہت قریب سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آج بہت نزدیک سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک سوال ہے جو پوری دنیا کر رہی ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک طرف سعودی عرب ہے، ایک طرف بحرین ہے، ایک طرف کویت ہے، ایک طرف جو ہے یہ تمام مرتجعین عرب، ایک کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب ایک طرف کیوں ہیں اور ایران اکیلا ایک طرف کیوں ہے؟ جانتے ہیں اس ربائی میں جواب دے دیا ہے، 900 سال پہلے جواب دے دیا. کس نے جواب دیا؟ خواجہ خواجگان نے جواب دیا. اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جہاں حسین ہوتا ہے وہاں یزید نہیں ملے گا. جواب تو مل گیا نا. یہ کدھر حسین ہے؟ اب دنیا پریشان ہے. اب یہ دنیا سوچ رہی ہے کہ صاحب یہ تو بہت مختصر ہے. ایک طرف سارے ملک ہیں کہ جو ایران کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، جتنا وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
وہ خود جو ہے تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہے نہیں ہے میرا محترم. تو بات کیا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. بہت توجہ کریں گے. ان کے پاس سب کچھ ہے. ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے پاس فائٹر پلین ہے, ان کے پاس بہترین میزائل ہے, ان کے پاس بہترین فوج ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ مسلسل پسپا ہوتے جا رہے ہیں. اور اتنے پسپا ہوئے جو سپر پاور ہونے کا ادعا کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں, لیکن جانتے ہیں کیفیت کیا ہوئی؟ ایران نے مار کے اس کی ایسی حالت بنا دی کہ اب اسے کہنا پڑا انگلینڈ میری مدد کے لیے آؤ, آسٹریلیا میری مدد کے لیے آؤ, اٹلی میری مدد کے لیے آؤ. یاد رکھیں گے عزیزو, یہ مدد کے لیے نہیں بلا رہا ہے, ایران کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ایران کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن دو چیزیں ایران کے پاس ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. ایک کا نام غدیر ہے, دوسرے کا نام کربلا ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری جو تلواریں ہیں, ہمارے پاس جو اسلحے ہیں, ہمارے پاس جو طاقت ہے, اس سے جو ہے ایران کو کمزور کر دیں گے. لیکن انہیں معلوم نہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ تمہارے پاس, لیکن نہ تمہارے پاس غدیر ہے, نہ تمہارے پاس کربلا ہے. دیکھیں میری بات آپ تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے؟ غدیر ہمیں طاقت عطا کرتی ہے, کربلا ہمیں ہمت عطا کرتی ہے. کربلا ہمیں ہمت عطا کرتی ہے. اس لیے آج آپ دیکھیں, میں جلدی کی بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 10 منٹ رہ گیا ہے. بہت مختصر کر کے بات پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ 79 میں ایران کا اسلامی انقلاب آیا, صحیح ہے نا جی؟ 79 میں ایران کا اسلامی انقلاب آیا. اس وقت سے دشمن جو ہے وہ ایران کے نظام کو, ایران کی حکومت کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. جیمی کارٹر کا زمانہ تھا, آپ جانتے ہیں نا, جب انقلاب آیا تو جیمی کارٹر تھا. جیمی کارٹر اس نے کہا کہ وی ول ڈسٹرائے ایران, ہم جو ہے یہ ایگزیکٹ جملہ اس کا ہے, ہم ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے. جیمی کارٹر آیا, چلا گیا. اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد جارج H.W. بش آیا. اس نے کہا کہ ہم جو ہے ایران کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد بل کلنٹن آیا. اس نے بھی کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایران کو تباہ کر دیں گے, ایران کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے. اس کے بعد اس کا ناخلف بیٹا جارج بش کا جو ہے جونیئر جارج بش آیا. اس نے بھی کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد براک اوباما آیا, اس نے بھی یہی نعرہ لگایا. اس کے بعد جو ہے کون آیا؟ اس کے بعد یہ خبیر جو موجود ہے یہ آیا, کیا بولتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جلدی بتائیے. اس کا نام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یہ آیا. اس کے بعد پھر جو
میں نے خط کیا بس بالکل نہیں ہے، 6 بجے جلوس یہاں سے نکل جائے گا. عزیزو، آج جنت البقیع میں قبریں ویران ہیں، ان لوگوں کی قبریں سب کے سب جگر گوشے رسول ہیں. اللہ پر بدرہ تصور کریں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو تصور کریں کہ امام زمانہ کی کیا کیفیت ہوگی. آج یقیناً اس فصل میں امام زمانہ آئے ہیں. یہ مجلس مقبول ہے. عزیزو، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ ہی فقط اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. ذرا تصور کریں کہ امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے امام زین العابدین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں لیکن کچھ باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں میرے لال. بہت سی باتیں کہ اس میں سے ایک جملہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہمارے اوسان خطا کر جاتے ہیں، ہماری میموری جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ہمارے حواس واقفہ ہو جاتے ہیں. حسین کتنے جنازوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں. حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، حسین نے علی اصغر کا جنازہ اٹھایا، حسین نے عباس کے قتل ہوئے پاسوں کو اٹھائے. لیکن عزیزوں، ان تمام باتوں کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام آپ کو بھولے نہیں اور آواز دی ہے میرے لال. جب قید شام سے چھوڑ کر مدینے جانا تو میرے شیعہ کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں. عزادارو، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، لیکن ایک ایسا موقع ہے کہ امام حسین نے اس موقع پر آپ کو یاد کیا ہے. بس صرف 1 منٹ کا مسائل میں پڑھ رہا ہوں، صرف 1 منٹ کا مسائل ہے، آپ گریہ کر لیجیے. عزیزو، یاد رکھیے جب کسی پر بہت بڑی مصیبت آتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے والد کو پکارتا ہے یا اپنی ماں کو آواز دیتا ہے، یہی تو کرتا ہے نا عزیزو. لیکن ایک موقع ایسا آیا ہے کہ امام حسین نے نہ اپنے والد بزرگوار کو پکارا نہ اپنی والدہ کو پکارا. وہ کون سا موقع ہے؟ بس میں نے ختم کر دیا مسائل عزیزو، میں نے ختم کر دیا مسائل. وہ کون سا موقع ہے جب کربلا نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا. اور تو اس موقع پر نجف کی طرف ہو کر کے نہیں کہا اے بابا مدد کو آؤ، اے بقی کی طرف ہو کر کے نہیں کہا مادر گرامی بہت مصیبت کا معاملہ آ گیا ہے، بلکہ جب ننھی سے لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو آواز شیعتی مائم شریف ماز بن فسرونی، اے میرے شیعہ کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں کس طرح سے علی اکبر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. لیکن دشمنوں نے پانی کی جگہ میرے علی اصغر کو تیر سے سیراب کر دیا. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. مقدم حسین، آپ حضرات جلوس لے کر آمادہ ہو جائیے. تعمیر کرو، تعمیر کرو. باپ بیٹے دونوں زمین، باپ بیٹے دونوں زمین، باپ بیٹے دونوں زمین. امریکہ مرد آباد. مل کے گویا پیچھے مل کے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، تاریخی جواب ہونا چاہیے. جنت البقیع تعمیر کرو، تعمیر کرو. جنت البقیع تعمیر کرو، تعمیر کرو.
جنت البقیع رسول کی بیٹی کا مزار تعمیر کرو تعمیر کرو رسول کی بیٹی کا مزار تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع آل سعود آل یہود 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 اسرائیل امریکہ امریکہ اسرائیل آل سعود مل کے جگہ پیچھے نہیں دو یہاں سے لے کر باقی تک آواز جانا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل سعود آل سعود آل سعود آل یہود آل یہود جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو حضرات محترم ایک بالکل نیا نعرہ آپ کو جواب دینا ہے جلد بقیع تعمیر کرو جلد بقیع کی ہو تعمیر آپ کو جواب دینا ہے جلد بقیع کی ہو تعمیر انشاءاللہ آپ کی دعائیں جنت البقیع تک جا کے مل کے جواب دیجیے گا انشاءاللہ مولا آپ کی آواز میں نزول رحمت نازل فرمائے جنت البقیع کے احتجاج میں آپ آئے ہوئے ہیں مولا آپ کی آمد کو قبول فرمائے مولا نظرانہ عقیدت کو قبول فرمائے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ایمان سمانا اسلام کے ساتھ مل کر ہم جنت البقیع بنائیں انشاءاللہ کی توفیق عنایت فرمائے جلد بقیع کی ہو تعمیر جواب دیجیے گا پہلے سب جوانوں کی جلد بقیع کی ہو تعمیر پہلے سب جوانوں کی جلد بقیع کی ہو تعمیر پہلے سب جوانوں کی مل کے مجھے پہلے سب جوانوں کی جلد بقیع کی ہو تعمیر ایک دعائیں جناب امیر جلد بقیع کی ہو تعمیر ایک دعائیں جناب امیر جلد بقیع کی ہو تعمیر ایک دعائیں جناب امیر کہتا ہے سب کا ضمیر جلد بقیع کی ہو کہتا ہے سب کا ضمیر جلد بقیع کی ہو کہتا ہے ظلم کی زنجیر جلد بقیع کی ہو آل یہود آل یہود آل یہود جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو التماس ہے کہ علماء کرام آگے آئیں گے شہزادی فاطمہ زہرا ام بقیع کا جلوس ہے جتنے مومنین ہیں محترمانہ گزارش ہے کہ آگے چل کے وہ جلوس کے پیچھے رہیں گے بیٹا باپ بیٹے دونوں مربوط ارے باپ بیٹے دونوں مربوط ارے ایک فرعون ہے ایک نمرود ارے ایک فرعون ہے ایک نمرود ارے ہو جائے نست و نابود ارے ہو جائے نست و نابود ارے مٹا دو ان کا سارا وجود مٹا دیں گے ان کا وجود ایک فرعون ہے ایک نمرود مرد آباد
التماس ہے کہ علماء کرام آگے آئیں گے. شہزادی فاطمہ زہرا ام بقی کا جلوس ہے. جتنے مومنین ہیں محترمانہ گزارش ہے کہ آگے چل کے وہ جلوس تعمیر کرو تعمیر کرو. آل یہود آل یہود آل یہود آل سعود آل سعود آل سعود آل سعود امریکہ 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 اسرائیل اسرائیل اسرائیل
परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। एक नूर का चेहरा, एक नूर का चेहरा, एक नूर का चेहरा, आयत का पहरा, आयत का पहरा। कामरान साहब तशरीफ ले। ये बोल फरेरा, ये बोल सवेरा। बस करें सदफ भाई बस। सरवत चिश्ती साहब को गाड़ी से उतारें। मैं तमामी उलमा से इल्तिमास कर रहा हूँ कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। बस आधा घंटे का 2 तकरीर इंशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना एहतशाम अब्बास ज़ैदी साहब कबीला जमहूरियत इस्लामी ईरान से तशरीफ लाए हैं। जितने उलमा हैं उनसे इल्तिमास है कि स्टेज पे तशरीफ लाए और मोमिनीन से इल्तिमास है कुर्सियाँ आपके लिए हैं, आप इस पर आके बैठ जाएं। एहतशाम भाई इतनी दूर न रहें, आइए आगे आइए, यहाँ बैठने का मसला नहीं है। रिजवी साहब आगे आप हजरात आइए। अरब कहते हैं, खादिम हरमैन शरीफैन कहते हैं। अमेरिका, 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 इस्राएल, इस्राएल, अमेरिका, अमेरिका। हम बताने कोई नहीं आया, पर जलाने तो कलमा गो जलाने तो
دعا مولا شبیر ہوتا دیں گے دعا مولا شبیر کہتا ہے سب کا زمین کہتا ہے سب کا زمین جلد بکی کی ہوتا رب میں ہونا رے تکبیر جلد بکی کی ہوتا رب میں ہونا رے تکبیر جلد بکی کی ہوتا سب کی دعا میں ہو جاتی ہوتا تو علماء کو آگے رکھیں گے جناب سنگیتا صاحب لوگ آپ کو دعائیں دیں گی احتجاجی جلوس ہے مولا حسن آپ کو دعائیں دیں گے احتجاجی جلوس ہے مولا امام غنی العابدین آپ کو دعائیں دیں گے مولا امام باقی جو چاہتا ہوں آپ کو دعائیں دیں گے مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جلد بکی کی ہو تعمیر کہیے کہتا ہے یہ سب کا زمین جلد بکی کی کہتا ہے یہ سب کا زمین ہو تعمیر کہتا ہے یہ سب کا زمین جلد بکی کی ہو لگتے ہو نعرہ تکبیر جلد بکی کی ہو لگتے ہو نعرہ تکبیر جلد بکی کی ہو سب کی دنیا میں ہوتا سی جلد بکی کی ہوتا سب کی دنیا میں ہوتا سی جلد بکی کی ہوتا دیں گے دعا مولا شبیر جلد بکی کی ہوتا دیں گے دعا مولا شبیر جلد بکی کی ہوتا دیں گے دعا مولا شبیر دیں گے دعا مولا شبیر امام زمانی ہے شبیر ملتے آنے یہود و آنے سعود ہے غدار اور مردود ہے غدار اور مردود ہے غدار اور مردود دو نفرمان دو نمرود دو نفرمان دو نمرود مٹا دیں گے ان کا وجود مٹا دیں گے ان کا وجود ہو جائے لطف و نابود ہو جائے لطف و نابود فرعون یک نمرود یک فرعون یک نمرود ہے غدار اور مردود ہے غدار اور مردود ہے غدار اور مردود ہے غدار اور مردود ایک فرعون ایک نمرود ایک فرعون ایک نمرود صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کامران چشتی صاحب کو دعوت ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری آل سعود یہاں سے لے کر وہاں تک جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں کربلائی طاقت ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اس تکبیر میں اور اس نعرے میں ساتھ ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل سعود آل
तलवारें जंग आलूद हो गई, जब अहले बैत इस दुनिया से रुखसत हो गए तो कलम तलवारें बन गई। कलम से फतवे दिए गए कि कुब्बा बनाना मजार पर हराम है, बिदअत है, शिर्क है। मैं पूछता हूँ कि रक्कासा को नचाना कौन सी सुन्नत है? ये कहाँ से इस्लाम है? कब्र बनाना अगर बिदअत है तो हम इस बिदअत के मानने वाले हैं। और आखिर में लिखते हैं, क्या अरबों की लुगत में इश्क नाम की कोई इस्तिलाह नहीं क्या? कुरान ने हमको हुक्म दिया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं उम्मत तुमसे मैं अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत में तलाश करता हूँ। और बुनियादी वजह आले सऊद आले यहूद है। बुनियादी वजह आज हमें पता चल गया कि ये यहूदियों के कारकुन हैं। ये एक गुट हो गए। पूरी दुनिया में जो इनका तमाशा था कि हम तौहीद की सरजमीन पर हैं। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत व जमात के मुकद्दस मरकज गरीब नवाज की बारगाह से तौहीद की सरजमीन भी ईरान है। रिसालत की सरजमीन भी ईरान है, विलायत की सरजमीन भी ईरान है। इसकी वजह ये कि उन्होंने उस तौहीद और रिसालत की हिफाजत की। बुनियादी वजह बताकर आप लोगों के सामने रुखसत हो रहा हूँ। शोरीश काश्मीरी अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम लिखते हैं, सब जाए कि मनमूदम किताब पढ़ लीजिए। शाह फैसल के आगे बोल रहे हैं, उसके उमरा के आगे बोल रहे हैं। अरे क्या बात है अरबों, बनु मैया की मोहब्बत दिलों से नहीं गई क्या? ये जो तुम मिसमार करते हो, ये अहले बैत से नफरत करते हो, आले पैगंबर का कत्ल करते हो, ऐसा नजर नहीं आता। बल्कि ये इत्तेफाक है कि तुम्हारे लबों पाने आज तक इसके उमैया की उम्मत दौर। और मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और पूरे सुन्नत व जमात के तमाम उलमा से ट्रैफिक का मसला है। भाई और दिन इसके बाद मैं लीजिएगा, हाथ जोड़ता हूँ। आगे चलते यहाँ सुनैल भाई, यहाँ तकरीर होना है। सुनैल भाई तकरीर होना है यहाँ पे। मैं कामरान चिश्ती साहब जो ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने से तशरीफ लाए हैं, सरवर चिश्ती साहब, कामरान चिश्ती साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। उलमा वहीं रहेंगे, सिर्फ कामरान साहब, सरवर साहब और कामरान साहब आ गए। मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर अमीर शिंदे साहब का, हमारा जो गोपनीय डिपार्टमेंट, हमारे शरीफ भाई वासे सर, देशमुख भाई, मुमरा पुलिस स्टेशन के तमाम ऑफिसरान, आरटीओ पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तकरीर खास करके इसलिए यहाँ पे है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये दरगाह हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा की उर्स आता है, अकीदतमंद आते हैं, शमा रोशन होती है। लेकिन रसूल की बेटी की कब्र, अम्मा अतहार की कब्र पर आज साया नहीं है और अजमेर शरीफ से इसीलिए बुलाया गया है। दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या ज़हरा। बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें भी हैं पीछे तक, खुदा उनकी गोदियों को आबाद रखे। लब्बैक या ज़हरा।
اور یہ جو شعر ہم نے پڑھا یہ جو اجمیر شریف کی درگاہ کے ایک اہم رکن ہیں اور ان کی جو خدمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں بیان کروں گا تو اس کے لیے کافی وقت لگے گا. صرف ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر محمد و آل محمد کے فضائل کھلے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. آج وہ ہمارے درمیان ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو مل کے آل سعود آل یہود آل یہود جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو رسول کی بیٹی کا مزار تعمیر کرو تعمیر کرو رسول کی بیٹی کا مزار تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع آل یہود آل یہود آل یہود آل یہود آل یہود اسرائیل امریکہ امریکہ اسرائیل آل سعود آل سعود مل کے جواب دیجیے دیجیے جہاں سے لے کر بتی تک آواز جانے چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آل سعود آل سعود آل سعود آل یہود آل یہود. بالکل نیا نعرہ آپ کو جواب دینا ہے جلد بقیع تعمیر کرو جلد بقیع کی ہو تعمیر. آپ کو جواب دینا ہے جلد بقیع کی ہو تعمیر. انشاءاللہ آپ کی دعائیں جنت البقیع تک جائے گی. مل کے جواب دیجیے گا انشاءاللہ مولا تعمیر جواب دیجیے گا. بولے سب جوانوں کی جلد بقیع کی ہو تعمیر. بولے سب جوانوں کی جلد بقیع کی ہو تعمیر. بولے سب جوانوں کی مل کے بولیے بولے سب جوان بڑے لگتے ہو جائے تقدیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. لگتے ہو مل کے جواب دیجیے مومنین. لگتے ہو جائے تقدیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. توڑ دو ظلم کی ہر زنجیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. توڑ دو ظلم کی ہر زنجیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. اور سب کی دعا میں تاثیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. سب کی دعا میں تاثیر امام زمان کی ہے جاگیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. امام زمان کی ہے جاگیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. لے کے دعاؤں کی شمشیر جلد بقیع کی ہو تعمیر. لے کے دعاؤں کی شمشیر
जल्द बची की हो तामीर। मिलके जवाब दीजिए, मिलके हाथ उठा के मुझे भाई मौला हसन लगते हैं नारे तकबीर, जल्द बची की हो तामीर। इमाम जमाती है जागीर, जल्द बची की हो, इमाम जमाती है जागीर। अरे तोड़ दो जुल्म की हर जंजीर, जल्द बची की हो तामीर। तोड़ दो जुल्म की हर जंजीर, जल्द बची। अरे बोले उलमा और पीर होता नहीं, कहता है सबका ज़मीर, कहता है सबका ज़मीर। अरे लगते हो नारे तकबीर, जल्द बकरी की होता। अरे सबकी दुआओं में तासीर, जल्द बकरी की होता। अरे सबकी दुआओं में तासीर, अरे कोई तो हो जाए सबके अरीसर पे तहरीर, सबके अरीसर की तकरीर। मनाएंगे भाई जय गजूर, मनाएंगे भाई जय गजूर, जल्द बोले सब जवानों की जल्द हुआ बोला शबीर, जल्द बकी की होता। अरे लगते हो नारे तकबीर, जल्द बकी की होता। लगते हो नारे तकबीर, जल्द बकी की होता। सबकी दुआ में होता सी, जल्द बकी की होता। जल्द बकी की होता, सबकी दुआ में होता सी, जल्द बकी की हो गद्दार और मरदूद, आले सऊद आले यहूद, दोनों फिरौन नो नमरूद, आले सऊद आले दोनों फिरौन और नमरूद, आले सऊद आले यहूद। हम मिटा देंगे इनका वजूद, आले सऊद आले यहूद। मिटा देंगे इनका वजूद, आले सऊद आले यहूद। हो जाए निस्तो नाबूद, आले सऊद आले यहूद। हो जाए निस्तो नाबूद, आले सऊद आले यहूद। अरे हो जाए निस्तो नाबूद, आले सऊद आले यहूद। अरे शान और मरदूद, आले सऊद आले यहूद। एक फिरौन एक नमरूद, आले सऊद आले यहूद। एक फिरौन एक नमरूद, आले सऊद आले यहूद। मिलकर जवाब दीजिए, मिलकर माशाल्लाह। जवाब इतना जोरदार आना चाहिए, यहाँ से बत्ती तक आप सबकी आवाज आना चाहिए। एक फिरौन एक नमरूद, आले यहूद। एक फिरौन एक नमरूद, आले सऊद आले अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मिलकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गली गली बल्ला बल्ला खबर खबर, किसने चीरा कल्ला असगर, किसने चीरा कल्ला असगर। हैदर हैदर हैदर, बर्रा बर्रा खबर खबर, हैदर हैदर हैदर, किसने चीरा कल्ला असगर। मिलके नारे लगाइए, एक नारे से चले, इसलिए तो जुलूस जो है वो उधर चल रहा है। आप लोग आगे चले। आप लोगों से गुजारिश है खुदा के वास्ते कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जुलूस है, लिहाजा जो उलमा क़यादत कर रहे हैं, मोहसिन भाई आगे रहिए, मोहसिन भाई आगे रहिए। जुलूस को जो उलमा क़यादत कर रहे हैं उनके पीछे जुलूस लेके चले, ताकि दुनिया वालों को हम बता सके कि हम अपने उलमा से आगे नहीं जाते हैं। लिहाजा गुजार है कि तमाम मौजूद जो आगे चल रहे हैं वो उलमा के पीछे चले, ताकि लोगों तक मैसेज और पैगाम जाए। नारे हैदरी, हर सवाल पर इंकार चाहिए, बैत के हर सवाल पर इंकार चाहिए। हम कैसे उनसे कर भला दोस्ती की बात,
ارے پہلے مزارے جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو آل سعود آل یہود آل سعود آل یہود آل سعود آل یہود آل سعود آل یہود آل سعود اسرائیل 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 امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو چالو کرو بند کرو شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیتنا است حسین سردار ندار در دست یزید حق کے بنائے لا الہ است حسین خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی میڈیا برادران سے التماس کر رہا ہوں کہ بعد میں بائک لگے یہاں تقریر ہو جائے والے روڈ پہ ٹرافک کا مسئلہ ہے بھائی ابھی اس کے بعد نبی جگہ ہاتھ جوڑتا ہوں آگے چل کے یہاں تقریر سہیل بھائی یہاں تقریر ہونا ہے سہیل بھائی تقریر ہونا ہے یہاں سے میں کامران چشتی صاحب جو خواجہ غریب نواز کے آستانے سے تشریف لائے ہیں سرور چشتی صاحب کامران چشتی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں علماء وہیں رہیں گے صرف کامران صاحب سرور صاحب اور کامران صاحب آ جائے بس علماء وہیں پہ رہیں گے علماء وہیں رہیں گے اب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا آل سعود آل سعود آل سعود تعمیر کرو بلند آواز سے بقیع تک آواز جائے تعمیر کرو میں مغرب خاص کر کے اس لیے یہاں پہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ حضرت خواجہ فخر الدین شاہ بابا کی عرس آتا ہے عقیدت مند آتے ہیں شمع روشن ہوتی ہے لیکن رسول کی بیٹی کی قبر اما اطہار کی قبر پر آج سایہ نہیں ہے اور اجمیر شریف سے اسی لیے بلایا گیا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا زہرا بڑی تعداد میں ہماری ماں بہنیں بھی ہیں پیچھے تک خدا ان کی چوٹیوں کو آواز رکھے لبیک یا زہرا اور یہ جو شعر ہم نے پڑھا یہ آخری نعرہ اس کے بعد تقریر تعمیر کرو میں مولانا خضر حبیب صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کامران چشتی صاحب کو دعوت دیں یہاں سے لے کر وہاں تک جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں کربلائی طاقت ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اس تکبیر میں اور اس نعرے میں ساتھ ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل سعود آل سعود آل سعود آئیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی آل سے محبت کرتے ہیں آئیے آپ کے سامنے ہمارے خاص مہمان برادر عزیز جناب کامران چشتی صاحب ایک نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے نعرہ حیدری حضرات ایک اعلان اور سماعت فرما لے یہاں کے بعد جو اگلی تقریر ہوگی سوشل میڈیا پر
बेपनाह उनके वीडियो आलम इस्लाम में देखे जाते हैं। हमारे और आपके बुजुर्ग हैं, बेपनाह मकबूलियत है, पहचानवाने की जरूरत नहीं है, मगर क्या किया जाए, रस्मन नाम लेना जरूरी होता है। जनाब सरवर चिश्ती साहब यहाँ पर मौजूद है। कामरान चिश्ती साहब के फौरन बाद अगली जो तकरीर डीजेड के पास होगी वो जनाब सरवर चिश्ती साहब की होगी। लिहाजा आप बच्चा से गुजारिश है कि आप इस जुलूस में इसी तरीके से जहाँ कब्रस्तान तक हम साथ जाएंगे वहीं पर तकरीर में आप हजार शिरकत फरमाए। आवाज बुलंद नारे हैदरी। बाहर बड़ा है समाज फरमाइए। कहते हैं सैयदा का यहाँ जहाँ मज़ार है, कहते हैं सैयदा का यहाँ जहाँ मज़ार है, कुर्सियों अर्ज उसकी फजीलत पे निसार है, कुर्सियों अर्ज उसकी फजीलत पे निसार है। मैदाने हश्र होगा उसी जा से आश्कार, मैदाने हश्र होगा उसी जा से आश्कार। बिछेगा वहाँ पे तख्ते खुदावंदे रोजगार, बिछेगा वहाँ पे तख्ते खुदावंदे रोजगार। और दरबारे जुल जलाल मकामे बकी है, दरबारे जुल जलाल मकामे बकी है। क्या जन्नतुल बकी की शाने रफी है, क्या जन्नतुल बकी की शाने रफी है। मोहतरम सामाईन और नाज़रीन हज़रात, मुझ अपना हकीर और फकीर की निस्बत बारगाहे सुल्तान अताए रसूल नायब मुस्तफा मुर्तज़ा सर की बने हैं। जिगर गोशे रसूल आले नबी औलादे अली नूरे नजरे हसनैन करीमैन, जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हसनी हुसैनी काज़मी संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह से हैं। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बिल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला गरीब नवाज का आस्ताना अहले सुन्नत व जमात का मरकज है। पूरे हिंदुस्तान की सुन्नी जमात अहले सुन्नत व जमात का मरकज है। और वहाँ से हम तमाम अहले उम्रा को इस मजलिस इस जुलूस की वसातत से ये कहना चाहते हैं कि जन्नतुल बकरी का मसला फकत अहले सजा का नहीं है, जन्नतुल बकरी का मसला अहले सुन्नत व जमात का भी है। क्योंकि वहाँ सबसे बुलंद, सबसे बुजुर्ग, सबसे अजमत रखने वाली शख्सियत जनाबे सैयदा तैयबा जाहिदा आबिदा राज़िया मरिया बतूल सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा का दरवाजा मिस्मार किया गया। उसके साथ अहले सुन्नत व जमात के मुक़द्दस और मोहतरम असहाबे पैगंबर का भी मज़ार शहीद किए गए, उनके भी मुक़द्दस उलमा के मज़ार भी शहीद किए गए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ या के दरमियान होके न रह जाए, ये अहले सुन्नत का भी मसला है, अहले तशा का भी मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहीद अब्दुल्ला खालिदाई साहब से उन्होंने दो बातें रंग लाई हैं, दो बातें रंग लाई हैं। पहली बात, ये जो जिस्म इस्लाम है, ये जो अज़दाए मुतफ़र्रक़ा है, जो मसलकों में बच गए, इसको उनके खून पाक ने एक कर दिया है। आज पूरी दुनिया में कोई न शिया है और न कोई सुन्नी है, हम सब इस वक्त सब हुसैनी है, करबलाई है, नबी है। और दूसरा इस अज़दाए मुतफ़र्रक़ा के जो अलग अलग हिस्से थे, उनको एक जगह बड़े मोहतरम ने जमा कर दिया शहादत लेकर। और हमारी उस कुल रब्बे कायनात के साथ जो ऑर्गेनिक हकीकी निस्बत थी, उसके के अखबार फराम। मैं सवाल के मुख्तसर 5 मिनट आप लोगों के दूंगा। एक जलील कद्र आलिम
जहाँ भी अजीब चाहे कोई एक साफ तस्वीर की है, मंजर सब जाए के मनबूदम इजाज़ मुक़द्दसा के दौरे सफर में क्या फैसल का वो दौर था, उसके हवाले से जन्नतुल बकी की जब आपने ज़ियारत फरमाई है, तौरीस काश्मीरी अहले सुन्नत व जमात की मोतबर नाम से जब इजाज़ मुक़द्दसा की ज़ियारत की, हरमैन शरीफ की ज़ियारत की, जन्नतुल बकी पर हाजिर हुए हैं, तो हाजिर होकर शाह फैसल और उसके तमाम गवर्नरों से और मदीना यूनिवर्सिटी के राजनीतिकों से आपने ये अर्ज किया कि जन्नतुल बकी दो तिहाई अहले बैत असहाब का मामला है। जन्नतुल बकी दो तिहाई अहले बैत रिसालत का मामला है। ये अरबों को क्या हुआ है कि कब्रें ढाते हैं और इमारतें नहीं खड़े करते हैं। ये अरबों को क्या हुआ है, ये कौन सा कुरान है, ये कौन सी सुन्नत है कि कब्र ढाई जाए और महल खड़े किए जाए। उसके बाद कहते हैं कि मुआनिदीन जब तलवारें आम पड़ गई, जब तलवारें जंग आलूद हो गई, जब हमें गए इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो कलम तलवारें बन गई, कलम से खतरे दिए गए। मनाना मजाक पर हराम है, बिदात है, शिर्क है। मैं पूछता हूँ कि कसाफा को नचाना कौन सी सुन्नत है? ये कहाँ से इस्लाम है? कब्र बनाना अगर बिदअत है तो हम इस बिदअत से मानने वाले वो भी काटो, वो वाला भी काटो, आवाज दो, ये वाला भी काटो। अरबों की लुगत में इश्क नाम की कोई इस्तिलाह नहीं क्या? कुरान ने हमको हुक्म दिया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ उम्मत, तुमसे मैं अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत में तलाश करता हूँ। और बुनियादी वजह आले सऊद आले यहूद है। बुनियादी वजह आज हमें पता चल गया कि ये यहूदियों के कारकुन है, ये गुम हो गए। पूरी दुनिया में जो इनका तमाशा था कि हम तौहीद की सरजमीन पर है। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत व जमात के मुक़द्दस मरकज़ गरीब नवाज की बारगाह से तौहीद की सरजमीन भी ऐलान है। रिसालत की सरजमीन भी ईरान है, विलायत की सरजमीन भी ईरान है। इसकी वजह ये कि उन्होंने उस तौहीद और रिसालत की हिफाजत की है। बुनियादी वजह बताकर आप लोगों के सामने रुख़्सत हो रहा हूँ। तौरीस काश्मीरी अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम लिखते हैं, जब जाए कि मनबूदम किताब पढ़ लीजिए। शाह फैसल के आगे बोल रहे हैं, उसके उमरा के आगे बोल रहे हैं, अरे क्या बात है अरबों, बनु उमय्या की मोहब्बत दिलों से नहीं गई क्या? ये जो तुम मिसमार करते हो, ये अहले बैत से नफरत करते हो, आले पैगंबर का कत्ल करते हो, ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि ये इत्तेफाक है कि तुम्हारे रगो पां में आज तक इश्क़े उमय्या की उल्फत दौड़ रही है। और मैं आखिरी आप लोगों से यही इस्तेमाल करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, और अहले सुन्नत व जमात के तमाम नौजवानान और तमाम बुजुर्गों उलमा से, अवाम उन्नास से, ये मसला शिया सुन्नी के इत्तेफाक का भी है, इत्तेहाद का भी है कि ईद गाड़े चूल्हे पत्थर से बना खाली एक रोजा नहीं है, ये हमारे अफकार और नजरियात की तर्जुमानी है।
یہ ہمارا دین اور عقیدہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. السلام علیکم بولے سب جوانوں کی ہوتا نہیں. بولے سب جوانوں کی جلد بکی کی ہوتا نہیں. جلد بکی کی ہوتا نہیں. ارے دیں گے دعا جناب امیر. ارے کہتا ہے یہ سب کو زمین. آپ کو دعائیں دیں گے. کے باقی میں جاتا ہوں میں آپ کو دعائیں دیں گے. مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جلد بکی کی ہو تعمیر کریے. کہتا ہے یہ سب کا زمین جلد بکی کی. ارے کہتا ہے یہ سب کا زمین جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے کہتا ہے یہ سب کا زمین جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے لپے ہو نعرہ تکبیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے لپے ہو نعرہ تکبیر بکی کی ہو تعمیر. ارے دیں گے دعا مولا شبیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے دیں گے دعا مولا شبیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے دیں گے دعا مولا شبیر. ارے دیں گے دعا مولا شبیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے امام زماتی ہے جاگیر جلد بکی کی ہو تعمیر. امام زماتی ہے جاگیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے پڑھتے رہو جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے روزہ شب پر ہو تعمیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے روزہ گارا ہو تعمیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے روزہ عابد ہو تعمیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے روزہ باقر ہو تعمیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے روزہ صادق ہو تعمیر جلد بکی کی ہو تعمیر. روزہ صادق ہو تعمیر جلد بکی کی ہو تعمیر. روزہ صادق ہو تعمیر جلد بکی کی ہو تعمیر. یہی ہے شکوہ بکی کی ہو تعمیر. منائے سب وہ ہے عید غدیر جلد بکی کی ہو تعمیر. اور منائیں گے وہ عید غدیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ہے یہی قرآن کی تفسیر جلد بکی کی ہو. مل کے جواب دیجیے, مل کے جواب دیجیے. ارے کوئی تو ہو جائے تدبیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے کوئی تو ہو جائے تدبیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے بولے جوانوں پیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے بولے سب جوانوں پیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے دیں گے دعا مولا شبیر جلد بکی کی ہو تعمیر. ارے کہتا ہے یہ سب کا زمین حق کا سیدھا راستہ ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ. حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ. آل یہود آل یہود امریکہ 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 اسرائیل ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ. حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ. آل سعود آل سعود آل یہود آل یہود آل یہود آل یہود. جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو. ریبلڈ 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 ریبلڈ. امریکہ امریکہ اسرائیل آل سعود آل یہود آل یہود آل یہود آل یہود. ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ. ایک نیا نعرہ تیل کے لٹیرے مرد آباد مرد آباد. گیس کے لٹیرے بچوں کے قاتل تیل کے لٹیرے گیس کے لٹیرے بچوں کے قاتل. امریکہ اسرائیل امریکہ
کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، آل سعود اور محمد ہو اور محمد صلوات۔ مٹا دیں گے ان کا وجود، ایک فرعون ہے ایک نمرود، ارے مردہ آباد مردہ آباد، ارے مردہ آباد مردہ آباد، ارے مردہ آباد مردہ آباد۔ ارے مل کر سارے علماء کے لیے، مل کر سارے علماء کی سلامتی کے لیے اتنا بڑا احتجاجی جلوس، مولا سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، ترقی دے، کامیابی دے، آل محمد کسی کو محتاج نہ بنائے۔ مل کے سارا لگائیے گا لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا اسرائیل پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے چھپے ہوئے دشمنوں پہ لعنت۔ نعرہ 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 حیدری، 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 امریکہ اسرائیل، امریکہ اسرائیل، امریکہ اسرائیل، باپ بیٹے دونوں ضمیر، باپ بیٹے دونوں ضمیر، ایک سے بڑھ کر ایک ضمیر، ایک سے بڑھ کر ایک ضمیر، جنت البقیع تعمیر کرو، تعمیر کرو، ریبلڈ، ریبلڈ، جنت البقیع، ریبلڈ، 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 پر محمد و آل محمد آواز بلند سنو، مرد آباد مرد آباد، آل سعود مرد آباد، آل سعود کرنے والے پر، آل سعود پر، ڈونلڈ ٹرمپ پر، نتانیاہو پر، MI6 پر، موساد پر، CIA پر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جو لوگ آواز بلند نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ان سب پہ لعنت۔ یہاں پر ایک تقریر ہوگی، چونکہ یہاں پر ایک تقریر لگائی گئی ہے اور اہتمام کیا گیا، آگے رکھے، جلوس کا نظم و ضبط برقرار رکھے۔ اذان ہونے جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر رکیں گے اور اس کے بعد جلوس آگے بڑھے گا۔ نعرہ حیدری، مومنین کے لیے شربت کا انتظام ہے۔ فرمائیں گے، اس کے بعد جیسے ہی جلوس متل گراؤنڈ قبرستان میں وارد ہوگا، وہاں اس وقت ایران سے تشریف لائے ہوئے ایک انتہائی محترم شخصیت اور عظیم ترین شخصیت اور خطیب اور عالم دین، بزرگ عالم دین، حجت اسلام والمسلمین علینا مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب قبلہ اپنا بیان پیش کریں گے اور میں مولانا اسلام رضوی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں، رسپیکٹ کی کہہ رہا ہے۔ اسلم صاحب نے آج فرمایا
की सैयदा तैयबा दायरा जायदा आबिदा का हुकूकी कराने के लिए पैदल चलते हैं। अब सबसे इजराइल बिन्ते नबी तो आज तलक बेमजार है, बिन्ते नबी तो आज तलक बेमजार है, और कायनात है कि सुकूत इख्तियार है, और कायनात है कि सुकूत इख्तियार है। तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। इसका आगे बैठ जाए। एहतशाम भाई इतनी दूर न रहे, आइए आगे आइए, यहाँ बैठने का मसला नहीं है। रिजवी साहब आगे आप हजरात आइए। उलमा से इज्तिमा से गुजारिश है, ये जुलूस हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हसन रिजवी साहब किबला की मोमिन हमारे नौजवान आए हैं बारगाह परवरदिगार आलम में। दुआ करता हूं कि खुदा हमारी इस कोशिश को, काविश को कामयाब करे और जल्द अज जल्द तामीर बकी हो और हम सब जाकर जन्नतुल बकी में ज़ियारत करें। सिर्फ 2 तकरीर इंशाअल्लाह और उसके बाद नजर मौला का नारा रिसालत, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक। अब्बास ज़ैदी साहब किबला जमहूरियत इस्लामी ईरान में मुक़ीम है, मुल्क हिंदुस्तान के हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, 10 मिनट मौलाना की तकरीर है, उसके बाद मौलाना असलम रिजवी साहब 2 आया कलिमात और 2 जुमले मसाइल पढ़ेंगे। उसके और इस कामयाब जुलूस के लिए वाक़ईन मुझे दिल से खुशी हो रही है। बस चूँकि मसाइल पढ़ने के लिए मुझसे कहा गया था, हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतरम शिया एक पीसफुल कम्युनिटी है। हमारे यहाँ आपको हो सकता है कोई गलत इंसान मिल जाए किसी भी एतबार से, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि उसने हमें हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अपने दिल की गहराइयों से अपने मीडिया बरादरान का हम वाक़ईन शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का कि उसने हमें ऐसे मुल्क में पैदा किया है कि जो मुल्क हिंदुस्तान है, और पूरी शिया कौम इस सिलसिले में इस सरकार की आभारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देखें, ये उलमाए ज़वी एहतराम का सैलाब जो इस वक्त आपके साथ बकी की तामीर के लिए लब्बैक या ज़हरा बोलते हुए आया है। परवरदिगार इनका साया कौम तशय्यो पर बाकी और कायम रखे और जल्द अज जल्द तामीर बकी हो। आइए एक बुजुर्ग आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद एहतशाम अब्बास ज़ैदी साहब किबला जमहूरियत इस्लामी ईरान में मुक़ीम है, मुल्क हिंदुस्तान के हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, 10 मिनट मौलाना की तकरीर है, उसके बाद मौलाना असलम रिजवी साहब 2 आया कलिमात और 2 जुमले मसाइल पढ़ेंगे। उसके फौरन बाद नजर मौला का एहतमाम है। लेकिन आइए हम अपनी बेदारी का सबूत पैदा करें। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। हुज्जतुल इस्लाम
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی، اپنی گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں چور دروازے سے داخل ہونے والے کچھ افراد نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور ان کے بعد سے یہ کوشش کی کہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ قرآن کے ترجمان اہل بیت ہیں اور اہل بیت کی منقبت کرنے والا قرآن ہے۔ آپ امام زمانہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہو آپ پر اے شریک قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن اہل بیت سے دور ہے، الگ ہے، اور نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے۔ 14 صدی کے بعد ہمیں ایک ایسا اسلام نظر آیا کہ جس نے رسالت مآب کے دور کے اسلام کی تصویر پیش کر دی۔ یہ وہی اسلام تھا کہ جس نے دور رسالت میں بہت ہی مختصر افراد کی وجود کے باوجود، یعنی 313 افراد کے باوجود بدر میں کامیابی حاصل کی کفار و مشرکین کے اوپر۔ کتنی تعداد تھی کفار کی؟ 1000 کے قریب، اور مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ 313۔ کیا یہ تصویر پہلے بھی پیش کی گئی ہے قرآن؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، جو لوگ دل سے اللہ کے اوپر تکیہ کرتے ہیں وہ تعداد میں کتنے کم کیوں نہ ہوں، خداوند عالم انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں یہ بات طے ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یوں ہی ہمیں جنت مل جائے گی، یہ نہیں ہے، یوں ہی جنت نہیں ملے گی، بلکہ ہمارا ہر پل امتحان ہوتا رہتا ہے، اور ہم اس امتحان میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پالنے والے ہمیں صبر عطا کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرما۔ تعداد چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر خدا کے اوپر تکیہ اور ایمان ہوتا ہے تو یہ مختصر تعداد بھی کامیابی دلاتی ہے۔
یہ کون سا موقع تھا؟ جب جناب طالوت کے لشکر نے جالوت کا سامنا کیا۔ جالوت کا لشکر 25,000 کا تھا، طالوت کا لشکر 313 کا تھا، اور یہ 313 کا لشکر کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہوا؟ دنیا اعتماد کرتی ہے اسلحوں کے اوپر، ایمان والے اعتماد کرتے ہیں خدا کی ذات کے اوپر۔ جالوت وہ جو سردار تھا اسے ایک ڈھیلے نے ڈھیر کر دیا، توجہ ہے، ایک ڈھیلے نے ڈھیر کر دیا اور جالوت کا لشکر بھاگ گیا۔ ان 313 افراد میں صرف ایک ہی بہادر تھا کہ جس نے جالوت کو زیر کر دیا۔ تو اب ہمیں یہ ایک تصویر اور بھی نظر آتی ہے، وہ ہے خندق کا مسئلہ۔ وہ تاریخ ایسی ہے کہ 10,000 کا لشکر سامنے تھا، لیکن ایک ہی تھا کہ جو شیر خدا تھا، اس نے اپنی شمشیر سے اس سب سے بڑے جالوت نما پہلوان کو تہہ تیغ کر کے یہ بتایا کہ جس کی تلوار ایمان کے زور پہ چلتی ہے اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج 1400 برس کے بعد ہمیں یہ بات دکھائی دی کہ ہم کہنے کے اوپر آمادہ ہو گئے کہ آج وہ سچا اسلام سامنے آ گیا۔ اب تک اسلام کی وہ تصویر جو واقعی تھی وہ ہمارے سامنے نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ظالم کافر مشرک ہمارے اوپر غلبہ کیے ہوئے تھے، اور یہی نہیں بلکہ غلبہ کرنے کے بعد ہمارے درمیان گویا ایسی کالی بھیڑوں کو داخل کر دیا جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آج بھی ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم خادم حرمین شریفین ہیں۔ اس خادم حرمین شریفین کے لقب کو خود انہوں نے اپنے کارناموں سے ہی بدنام اور رسوا کر دیا۔ اور کس طرح سے رسوا کر دیا؟ ایک طرف یہ کہا کہ ہم خادم حرمین شریفین ہیں، اور دوسری طرف یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ غزہ میں کتنے مسلمان قتل کیے گئے؟ آل سعود کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ یہ کیسے مسلمان تھے کہ جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے محلوں میں، نہیں بلکہ تیل دے رہے تھے یہودیوں کے جہازوں کو کہ وہ مسلمانوں کے اوپر بم گرائے، تیل دے رہے تھے، مدد کر رہے تھے، اور ایسی مدد کر رہے تھے کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 2-3 مہینے پہلے یہی ملعون ٹرمپ، جس کو در حقیقت اس زمانے کا دجال کہا جاتا ہے، یہ دجال ہے، آپ کسی اور کی تفسیر نہ کیجئے گا کہ دجال ابھی آنے والا ہے نا، یہ دجال ہے، اور ایسا دجال ہے کہ جس کی ایک آنکھ ہے۔ ڈالر آپ نے دیکھا ہے، $1 کے اوپر ایک آنکھ بنی رہتی ہے، اور وہ جن کا دوست بنتا ہے ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے، جو دوست ہوتے ہیں ان کی ڈالروں سے مدد کرتا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے اوپر بم برسانے کی کوشش کرتا ہے۔ سلام ہے غزہ کے ان بچوں اور بہادروں اور نوجوانوں کو کہ انہوں نے اپنا وطن نہیں چھوڑا، پورا غزہ مسمار ہو گیا، لیکن ٹینٹوں میں رہنے والے غزہ کے مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم
خدا کی ذات کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور پشت پناہ کون تھا ان ظالموں کا کے خلاف؟ غزہ کے لوگوں کا پشت پناہ کون تھا؟ نہ سعودیہ، نہ کویت، نہ بحرین، نہ امارات، نہ اردن، کوئی نہیں، سب مسلمان ہیں لیکن مسلمان نما ہیں، کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور جب یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا تو خداوند عالم نے ان بچوں اور نوجوانوں کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ گولیاں اور بم کھانے کے باوجود اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے رہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عالمی استکبار میں جو سپر پاور تھے، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل، انہوں نے ایران کو 47 سال سے ان کے اوپر پابندی لگائی، انہیں پڑھنے نہیں دیا، لیکن پابندی لگانے والے کفار و مشرکین تھے، قوت دینے والا پروردگار تھا۔ اور پروردگار ہی نہیں، پروردگار آتا ہے ہمارے پاس؟ نہیں آتا۔ جو وجہ اللہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو عین اللہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو صاحب ذوالفقار ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسا اسلام وجود میں آیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ وہ جو کیریئر بہت بڑے بڑے جہاز تھے کہ جن کے سینوں کے اوپر بڑے بڑے جہاز موجود تھے 200-300 کی تعداد میں، اور جن میں بیٹھے ہوئے 4-5 ہزار فوجی موجود تھے، انہیں اپنے میزائلوں سے ٹھکانے لگا دیا۔ ایک نہیں بلکہ دو طیارہ بردار یہ جہاز واصل جہنم ہو گئے۔ کتنے ایسے طیارے تھے کہ جو تیل پہنچانے والے تھے، واصل جہنم ہو گئے۔ 27 دنوں میں 32 سے زیادہ اڑنے والے جہاز بھی نابود ہو گئے۔ وہ چھٹپٹا رہا ہے کہ کس طرح سے اس مخمصے سے اپنے کو نکالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آل سعود کی ہمت بٹائے۔ آل سعود کی ہمت جواب دے گئی، اور جب آل سعود کی ہمت جواب دے گئی تو ہمیں یہ مژدہ ملا کہ اب یہ کبھی امید پیدا ہو گئی کہ ایران کے لشکری اب اس جگہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں منہدم شدہ مزار بقی موجود ہے۔ بالکل آثار بالکل واضح نظر آتے ہیں کہ ایران وہاں تک پہنچے گا، اور پہنچنے کے بعد بقی کی تعمیر ہوگی۔ جناب نوح کے واقعے میں یہ ملتا ہے کہ ایک آیت کا جملہ ہے، میں آپ کی خدمت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو جو لوگ کفار و مشرکین میں سے تھے وہ آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ زمین کے اوپر تم کشتی بنا رہے ہو، سمندر کے کنارے کشتی بنتی ہے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ جناب نوح کہتے تھے کہ تم ہمارا مذاق اڑا لو، ایک دن وہ آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے زمانے کے دور میں ہمیں دکھائی دینے لگا ہے۔ اب تک آل سعود ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، اب ہم آل سعود کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ باتیں بہت کہنے کی تھیں، لیکن
چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آپ حضرات بہت تھکے ہوئے ہیں، لہذا میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ آل عمران کو عالمین کے اوپر غلبہ دینے کا موسم آ گیا ہے. آل عمران یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ آل عمران ہے جنہیں عالمین کے اوپر غلبہ ملنے والا ہے. اور وہ کس طرح سے؟ رسول اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، امام زمانہ حجت للعالمین. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آنے والی ہے، یعنی شیعیت عالمین کے اوپر سرفراز کی جائے گی. شیعیت عالمین پر سرفراز کی جائے گی. وہ حکومت عدل و انصاف کہ جس کے ہم منتظر ہیں. آج 8 شوال میں ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. اسی 8 شوال میں ہمارا امام بھی روتا اور گریہ کرتا ہے. 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب حجت الہی شب کی تاریکی میں قبر حضرت زہرا کے اوپر آتے ہوں اور آ کر کے گریہ کرتے ہوں گے، فریاد کرتے ہوں گے. آپ جو ہے وہ کبھی بیمار کوئی پڑ جاتا ہے تو ایک آیت پڑھتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اپنے مریضوں کے لیے پڑھتے ہیں، امام زمانہ کے لیے نہیں پڑھتے. تاکید ہے کہ امام زمانہ کے لیے بھی اس آیت کو پڑھیں، اس لیے کہ خود امام زمانہ خانہ کعبہ میں ایک اجنبی کی شکل میں تشریف فرما ہوں گے اور مسلسل 3 دن تک یہ آیت کریمہ پڑھتے رہیں گے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. یہ اصلی مضطر ہیں جنہیں اجازت چاہیے پروردگار سے. تیسرے دن آپ کو اجازت ملے گی تو آپ دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر یہ کہیں گے کہ اب بقی کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے. اور ایک جملہ کہیں گے، ایک جملہ کہیں گے، یا اہل العالم، اے اہل عالم، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. اے اہل عالم، میرے جد بزرگوار حسین کو ظالموں نے پیاسا شہید کر ڈالا. یا اہل العالم ان جدی الحسین ترہوہ عریانا. اے اہل عالم سنو، میرے جد بزرگوار حسین کو برہنہ زمین پہ چھوڑ دیا گیا، بے گور و کفن زمین کے اوپر چھوڑ دیا گیا. آخری جملہ، یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا. اے اہل عالم، میرے جد بزرگوار کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیس ڈالا گیا. اے اہل، یہ سحقوہ کیسے، اس کا ترجمہ کیسے کروں آپ کے سامنے؟ کوئی دوا جب حمام دستے میں رکھ کر کے کوٹی جاتی ہے اور پیسی جاتی ہے، اس عمل کو سحق کہتے ہیں. امام زمانہ فرماتے ہیں میرے جد بزرگوار حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح روندا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جزاکم اللہ. یہ بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب شام عباس زیدی صاحب قبلہ پروردگار، ان کا سایہ، علماء کرام کا سایہ
कौम तशय्यो पर कायम व दायम रखें। असाइब हो चुका है, बड़े अदब व एहतराम के साथ 1 महीना से, और जब से बकी का जुलूस हुआ है, परवरदिगार हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला सरबराह शिया और महबूब को तूल उम्र अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। ये जो एहतजाज आप देख रहे हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऐसे चैनल पर, दुनिया का कोई ऐसा आलिम नहीं आया होगा कि जो इस कॉन्फ्रेंस में तक शामिल ना हुआ। मैं अदब व एहतराम के साथ आगा से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। वादी हसनैन शिया इस्लाह शरीफ कब्रिस्तान, मोमिनीन मुमरा और पूरे महाराष्ट्र से जो उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करें, और ख़ास करके मुमरा पुलिस स्टेशन का भी शुक्रिया आपको अदा करना है। हमारे भाई शरीफ तड़वी सामने हमारे मौजूद हैं और अभी भी मौजूद हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन के ऑफिसरान यहाँ पर हैं, मेरे सामने हैं। मैं अपने तमाम उलमाए ज़वील एहतराम की जानिब से मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर अनिल शिंदे साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो उलमा जा रहे हैं, मैं अपने भाइयों से इल्तमास कर रहा हूँ कि उनसे गुजारिश करें कि स्टेज पर तशरीफ लाए। बस 5 मिनट के शुक्रिया के बाद इंशाअल्लाह नजर मौला का एहतमाम है। आइए दोनों हाथों को बुलंद करके, इसलिए कि मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला का इस्तक़बाल करना है, और ये आखिरी नारा होगा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अइम्मा बकी के तामीर के रोज़े के लिए लब्बैक या ज़हरा, पूरी कुव्वत के साथ। अगर जिंदगी रही तो अगले साल फिर इंशाअल्लाह ये नारा गूंजेगा, लब्बैक या ज़हरा, जज़ाकल्लाह, लब्बैक या ज़हरा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आले सऊद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारा हैदरी। शिया और महबूब महाराष्ट्र हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हसन रिजवी साहब क़िबला शुक्रिया के लिए और दुआया कलिमात के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। मुझसे ये कहा गया है आप शुक्रिया अदा कीजिए। अली अब्बास वफा का ये कहना है कि मैं शुक्रिया अदा करूं। इंसाफ से बताइए किस बात का शुक्रिया? आप मेरे किसी प्रोग्राम में आए हैं? नहीं ना अजीजों, एक मोहब्बत है, एक मवद्दत है, एक खुलूस है, एक जज्बे ईमानी है जो आपको यहाँ लेकर आया है। इस तपती हुई धूप में आपने इस गर्मी को शिकस्त दी और इस अजीमुशान जुलूस में आपने शिरकत की। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है। ये ज़बान बहुत छोटी है मेरी कि आपको थैंक यू कह सके, ये कह सके कि मैं आपका आभारी हूं। अभी अली अब्बास वफा साहब ने हमारे जो पुलिस से मरबूत जो हमारे भाई थे उनका शुक्रिया अदा किया। हम उनको बताना चाहते हैं जो हमारे ये मुहाफिज है पुलिस डिपार्टमेंट, ये हमारी हिफाजत के लिए है, ये हमारी रक्षा के लिए है। अगर ये जागते हैं तो हम सोते हैं, ये अगर सो जाए तो फिर हम सो नहीं सकते हैं चैन से। हम वाकई शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का कि उसने हमें ऐसे मुल्क में पैदा किया है कि जो मुल्क हिंदुस्तान है, और पूरी शिया कौम इस सिलसिले में इस सरकार की आभारी है अजीजों। क्यों? कितने आपने देखा, मैं अपने तमाम डिपार्टमेंट के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि
ہم لوگ شیعہ ہیں. شیعہ ایک پیسفل کمیونٹی ہے. ہمارے یہاں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی غلط انسان مل جائے گی کسی بھی اعتبار سے، لیکن کوئی شیعہ غدار وطن نہیں مل سکتا ہے عزیزو. ہمارا ہندوستان زندہ باد، ہمارا ہندوستان زندہ باد، زندہ باد ہندوستان زندہ باد، زندہ باد حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امریکہ مردہ باد، جواب مردہ باد، اور محمد والے محمد بلند تلوار. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں شکریہ ادا نہیں کروں گا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہندوستان جیسے ملک میں پیدا کیا ہے عزیزو. ہم آزاد ہیں یہاں پر. ہم بے فکر ہو کر پیسفل طریقے سے محرم میں جلوس نکالتے ہیں، سفر میں جلوس نکالتے ہیں، اور آج اتنا بڑا جلوس نکالا اور ہمارے RTO والوں نے، پولیس نے پوری جو ہے ہمیں سرکشا دی، اور اس کامیاب جلوس کے لیے واقعاً مجھے دل سے خوشی ہو رہی ہے. بس چونکہ مصاحب پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا، ہمارے بزرگ، ہمارے محترم عالی جناب مولانا سید احتشام عباس سیدی صاحب، جو ایک نہایت ہی بزرگ عالم دین ہیں اور علماء ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ نے ان کی تقریر سماعت فرمائی. دل سے وہ بولتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں دلوں میں جا کر اتر جایا کرتی ہے عزیزو. بہترین خطیب سرور چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب کامران چشتی صاحب. علماء کرام پونا سے کئی گاڑیاں آئی ہیں، کئی کار آئی ہیں. علماء کرام بھی پونا سے تشریف لائے ہیں. میں ایک ایک کا نام لوں گا تو کافی تاخیر ہو جائے گی، اور اگر کوئی نام چھوٹ جائے گا تو وہ اور زیادہ برا ہو جائے گا. اس لیے میں جتنے لوگ بھیونڈی، گونڈی، مالونی، ملاڈ، جوگیشوری اور میرا روڈ، ملاڈ، بمبئی، سینٹرل بمبئی، ہر طرف سے یہاں پر لوگ آئے اور مجھ سے انہوں نے ملاقات بھی کی. میں ان تمام لوگوں کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار انہیں ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھ. آپ حضرات تشریف لائے. میڈیا کے لوگ ہر سال تعاون کرتے ہیں، ہر سال ہمارے اس پروگرام میں زینت کا سبب بنتے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ پروگرام جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، شاید اگر حساب کتاب کیا جائے سب ملا کر تو دیکھنے والوں کی تعداد، ویورز کی تعداد جو ہے لاکھوں میں ہوگی. آپ سے میری گزارش ہے مومنین، آپ کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، آپ نے انہیں کیا دیا ہے؟ یہ میڈیا کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، میں خود یہ کام کرتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو بھی ویڈیو آپ تک پہنچے آپ کرپا کر کے براہ کرم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک لائک کریں، اور اگر یہ یوٹیوب کے ذریعے سے جو ہے پروگرام کو انہوں نے ریلے کیا ہے، لائیو کیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے سبسکرائب کیجئے عزیزو. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. آپ شکریہ مت ادا کیجئے ان کا، لیکن ان کے پروگرام کو جو ہے، ان کے ویڈیوز کو پوری دنیا میں جہاں جہاں تک جو ہے آپ کے جاننے والے موجود ہیں، آپ ان کے درمیان جو ہے ان کے ویڈیو کو پہنچائیے. اس کا دو فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کا ویڈیو دنیا تک پہنچے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا جانے گی کہ مورا کے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. جناب فاطمہ زہرا کے لیے اور ائمہ معصومین کے لیے وہ احتجاجی جلوس برگزار کر رہے ہیں. الحمدللہ ممبرا کے مومنین نے یہ ثابت کر دیا
اور اطراف مبارک کے مومنین نے کہ وہ کس طرح سے محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں. بس میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اجرکم علی اللہ، آپ کو پروردگار اجر کرامت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.